دنیا بھر کے انسان وہ کسی بھی نظریے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے یا کسی بھی اسکول آف ریلیجن سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ چار چیزوں کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کامن ہے، ہر بندہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ اس کے بعد جو قیمتی چیز ہے جسے سب بہت قیمتی سمجھتے ہیں وہ انسان کا مال ہے، ہر انسان اپنے مال کو بہت قیمتی سمجھتا ہے۔ تیسری چیز اس کی جان ہے، چوتھی چیز اس کی عزت ہے۔ دیکھیے، وقت اتنی قیمتی چیز ہے، انسان اس وقت کی خاطر اپنے تعلقات کو محدود کر دیتا ہے۔ دوسری بات مال ہے، دنیا بھر کے انسان مال کے لیے سالوں کا وقت صرف کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ سیانے اما ابا بھی ہوتے ہیں، ابا جی زندگی میں اپنی پراپرٹی اپنی اولاد کو نہیں دیتے۔ ابا جی سے پوچھا جائے بھی مال کیوں نہیں دیتا، وہ کہنے نے مال دے دیتا تو پھر پتر نے وقت نہیں دینا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مال ایسی چیز ہے، یہ وقت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ انسان اس مال کے لیے سالوں کا وقت دوسروں کے نام کر دیتا ہے، جو آدھا گھنٹہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اگر اسے سامنے مال نظر آ جائے تو وہ سالوں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، نیگیٹیوٹی اتنی پھیل گئی کہ ہم نے قریبی رشتوں کو بھی مال کے حصول کے پروان چڑھا دیا۔ اسی اتھوں نہیں نکلنا جنی دیر تک مال نہیں ملنا۔ تیسری اہم چیز وہ انسان کی جان ہے۔ انسان نے ساری زندگی جو کچھ کمایا، اگر وہ سب کچھ لگا کر اس کی زندگی بچتی ہو تو انسان سب کچھ لگا دیتا ہے اور زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کتنا ہی سرمایہ کیوں نہ ہو۔ انسان کہتا ہے کمایا کس لیے، جب میری جان ہی نہیں بچنی تو پھر میں مال لو کی کرنا ہے۔ وہ جان بچانے کے لیے مال لٹا دیتا ہے۔ بس اوقات جب جان پہ پڑتی ہے تو اسے یوں لگتا ہے پانی کی ویلیو زیادہ ہے، مال کی ویلیو ہے ہی نہیں ہے، پانی سے بھی زیادہ تیزی سے مال بہاتا ہے، کسی طرح میری جان بچ جائے۔ چوتھی اور اس سے بھی اہم چیز وہ ہے عزت۔ اگر عزت داؤ پہ لگ جائے نا تو پھر نہ بندہ جان دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، نہ وقت دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے عزت بچنی چاہیے، وقت جاتا ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن شرط یہ ہے بندہ عزت دار ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ بندہ عزت دار ہونا چاہیے۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ یہ سب چیزیں بالترتیب قیمتی ہیں، اگر اس کی ترتیب الٹ جائے تو اس شخص کو دنیا کا بے وقوف ترین آدمی کہا جاتا ہے، اگر کوئی ان کی ترتیب الٹ دے۔ مثلا جو وقت کو بچائے بدلے میں مال سے محروم ہو جائے تو اسے بے وقوف کہتے ہیں۔ پوری جو اکنامک ہم پڑھتے ہیں وہ اسی پہ کھڑی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مال بچائے اور جان گنوا دے تو اسے بھی کہتے ہیں یہ بڑا بے وقوف ہے، بلکہ بڑا ہی بخیل آدمی ہے، اپنی جان بھی اپنے مال سے نہیں بچا رہا کیونکہ اس نے اس قیمتی چیز کے درجے کو بدلا ہے۔ اسی طرح جو جان بچا کر عزت گوا دے تو لوگ کہتے ہیں بے ضمیرہ آدمی ہے، جان بچا لی سو تے عزت گوا دی ہے۔ اسی لیے وقت کو مال کے لیے قربان ہونا چاہیے، مال کو جان بچانے میں صرف ہونا چاہیے، اور جان کی بازی لگا کر عزت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ تو تھا کامن سب کے ہاں، لیکن مسلمان کے ہاں ان چاروں چیزوں سے بھی قیمتی ایک چیز ہے، وہ اس چیز کے لیے بھی وقت بھی دیتا ہے اور اسے بچاتا ہے۔ اس کا مال چلا جائے پھر بھی اسے بچاتا ہے، جان جا رہی ہو پھر بھی بچاتا ہے، عزت داؤ پہ لگ جائے پھر بھی بچاتا ہے، بلکہ اگر چاروں جا رہی ہو تو پھر بھی اسے بچاتا ہے، اور اسے ایمان کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک مومن اپنے ایمان کی خاطر وقت بھی دیتا ہے، اپنے ایمان کی خاطر مال بھی لوٹا دیتا ہے، اپنے ایمان کی خاطر اپنی عزت بھی گوا دیتا ہے، اور اپنی جان کی خاطر بھی ایمان بچاتا ہے، تو پھر اسے ندا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان قلب والے، ہمارے ایمان کی خاطر جان دینے والے، عزت لٹانے والے، مال کو چھوڑنے والے، وقت کو صرف کرنے والے، آجا آجا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف آ، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی، اب تیرا لیول یہاں رہنا ہے ہی نہیں ہے، فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو، فادخلی فی جنتی، تیرا مقام وہ نہیں، اب تیرا مقام اور مرتبہ یہ ہے، چونکہ اس نے سب کچھ کس کے لیے چھوڑا؟ اپنے ایمان کے لیے، تو صاحب ایمان کو جو مقام دیتا ہے تو قبول ایمان کرنے والا پروردگار عطا فرماتا ہے۔